اور ہم مولانا اپنے ابوالحسن صاحب ندوی معذرت کے ساتھ وہ زندہ ہیں اور کاش میری یہ آواز ان تک کوئی پہنچائے، وہ زندہ ہیں، اس کے اندر ایک بات نقل کر رہے ہیں مولانا محمد الیاس صاحب کے باپ جو حافظ محمد اسماعیل تھے ان کے تعلق سے کہ وہ کون سی شخصیت تھی۔ اس شخصیت کے بارے میں مولانا ہمارے ندوی صاحب جو ہیں ابوالحسن صاحب ندوی یہ کہتے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب جو تھے جب ان کا انتقال ہوا تو جنازے میں یہ دیکھیں، یہ ہے جناب عالی، آپ یہ نہ کہیں ربانی جھوٹ بول رہا ہے، یہ دینی دعوت مولانا الیاس صاحب کا، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب اور ان کی دینی دعوت، یہ کتاب کا نام ہے، اور یہ ادارہ اشاعت دینیات حضرت نظام الدین دلی سے چھپی ہوئی ہے، اور بمبئی برانچ ادارہ اشاعت دینیات 36 محمد علی روڈ، فون نمبر بھی اس کے اندر ہے، اور پھر یہ ملنے کا پتہ کتب خانہ الفرقان 31 نیا گاؤں لکھنؤ، ہاں مکتبہ فرقان 31 نیا گاؤں لکھنؤ، مغربی لکھنؤ سے یہ چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 47 کے اوپر مولانا ندوی صاحب لکھتے ہیں کہ جنازے میں اتنا ہجوم اور ایسی کثرت تھی کہ لوگوں نے بار بار نماز پڑھی، جس کی وجہ سے دفن میں کچھ تاخیر ہوئی۔ اب یہاں سے سنیں، اسی عرصے میں ایک صاحب ادراک یعنی علم والے صاحب نے دیکھا، بزرگ نے دیکھا کہ مولانا اسماعیل صاحب جو مر گئے ہیں جن کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، تھوڑی تاخیر ہو گئی دفن کرنے میں، تو ایک صاحب ادراک نے دیکھا کہ مولانا اسماعیل صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے جلدی رخصت کرو، میں بہت شرمندہ ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ میرے انتظار میں ہیں۔ نعوذ باللہ۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اور تعجب ہوتا ہے کہ آج آدھی سے زیادہ لوگ ہندوستان میں رہیں یا پاکستان میں، اور ان کی کچھ ذریت سعودیہ کے اندر بھی ہیں جو اپنے آپ کو ندوی کہتے ہیں، ابوالحسن صاحب ندوی جو زندہ ہیں، اور ٹیلی فون آپ ان کو کر کے پوچھیں کہ حضرت آپ نے یہ بات اپنی کتاب میں لکھی ہے، تحقیق کر لیں۔ میری تحقیق ہے کیونکہ میرے پاس یہ کتاب موجود ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں، وہ مرا ہوا آدمی، ان کو ادراک کیسے ہوا؟ کیسے؟ یہ تمام سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ کیا عقیدہ بتایا جا رہا ہے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے، ایک شخص کو اتنا بڑا عالم کہا جا رہا ہے اور اس کا ایمان اور عقیدہ ایسے گھٹیا باتوں کے اوپر، اس طرح کے یعنی بدعقیدگی کے اوپر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام انتظار میں کھڑے ہیں۔ لیکن ایک بات میں بتاؤں آپ کو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے نا، یہ بھی ایسے پیسوں کے جال میں آنے والی نہیں ہے کہ اتنی کمزور ہو کہ جو بھی کہے اس کے پیچھے چلی جائے، نہ، بلکہ بہت مضبوط ہتھ کنڈے اپنانے پڑتے ہیں بھائی، بہت مضبوط ہتھ کنڈے اپنانے پڑتے ہیں اس امت کو گمراہ کرنے کے لیے، شیطان کو۔ چنانچہ ہر دور میں شیطان کا یہ کام رہا ہے، چاہے وہ قوم نوح رہی ہو کہ اس قوم کے دل میں، اس قوم کے جو بزرگ تھے، ان بزرگوں کی محبت اور عقیدت کو راسخ کیا شیطان نے ان کے دلوں میں، اور مکمل طور پر ان کی محبت بھر دی کوٹ کر کے، ہاں۔ تب شیطان نے ان سے کہا دیکھو ان کو تم اپنا بزرگ مانتے ہو، رہنما مانتے ہو، بہت بڑا مانتے ہو، اب یہ لوگ جو تھے بڑے صالح اور بزرگ لوگ تھے، یہ لوگ یہاں بیٹھتے تھے، اب یہاں کوئی نشانی رکھو، نشانی رکھوا دی۔ پھر ایک زمانہ گزر گیا، ان کی نسلیں آئیں، تو شیطان نے کہا دیکھو یہ جو نشانی پتھر کی رکھی ہوئی ہے، یہ تمہارے بزرگ اس شکل و صورت کے تھے، اب کیا کرو ان کی شکل و صورت ان پتھروں سے بناؤ۔ چنانچہ ان نسلوں نے پتھروں سے شکل و صورت بنانی۔ اب جب پتھروں سے شکل و صورت بنا، بولے پوجنا نہیں، بلکہ اسے رہنے دو، رہنے چھوڑ دیا۔ پھر ایک نسل گزری، دوسری نسل آئی، تیسری نسل آئی، تو شیطان نے کہا یہ جو تمہارے باپ دادے تھے یہ ان کی پوجا کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے سب کچھ کرتے تھے، وہ تیسری نسل جاہل، انہوں نے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ اس طرح سے قوم نوح ان قبروں اور ان مورتیوں کے پوجے کے اندر پڑی۔ صحیح بخاری اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، لا تذرن آلہتکم، ہاں، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ولا یعوق
نصرہ. تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ حال بیان کیا کہ وہ کہتے تھے جب نبی نے کہا یہ تم کیا پوج رہے ہو، یہ سب بری باتیں، انہوں نے کہا دیکھنا اپنے معبودوں کو نہ بھولنا، نہ ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، یعنی یہ جو 5 پنجتن پاک ہیں ان کا دامن نہ چھوڑیو، یہ بہت نیک لوگ تھے، بڑے صالح لوگ تھے، ان کی پوجا کرو. چنانچہ وہ پوجنے گئے. تو پہلے عقیدت و محبت کے اندر شیطان غلو کرواتا ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے حکیم تھے، حکیم الامت تھے، انہوں نے اپنی امت کو کہا تھا، کیا فرمایا تھا؟ کہا تھا کہ لا تغلو فی دینکم، اے لوگو اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو. ایاکم والغلو، اے میری امت کے لوگو غلو کرنے سے بچنا. اس لیے فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اسی دین کے اندر اور اپنے اپنے بزرگوں کے صالحین کے اندر غلو کر کے گمراہ ہو گئے. تم غلو نہ کرنا. لیکن شیطان نے ایسے کچھ لوگوں کو چنا، منتخب کیا جو امت کے بڑے سرخیل کہلانے جائے لگے. مفکر ملت ہیں، یہ مجاہد ملت ہیں، یہ شیخ الاسلام ہیں، یہ زبدۃ الاماثل ہیں، یہ بہت بڑے حضرت ہیں، یہ بہت بڑے ادیب ہیں، یہ بہت بڑے رائٹر ہیں، یہ بہت بڑے عربی میں تقریر کرنے والے ہیں، یہ بہت بڑے جو ہے ایک ادارے کے مؤسس اور بانی اور بہت بڑے محتمم اور بہت بڑے جو ہے وہ ہیں. اس طرح کا عقیدت و محبت ایسے لوگوں کو چنا اور ایسے لوگوں کی قلموں پہ بیٹھ کر ان کے بزرگوں کے بارے میں اس طرح کے عقیدے بنائے گئے. اور یہ تو بہت معمولی عقیدہ ہے، آؤ میں بھی بتاتا ہوں. چنانچہ یہ تو ان کی فضیلت ہے. کن کی؟ تبلیغی جماعت کے جو مؤسس اور بانی ہیں، جنہوں نے تبلیغی جماعت کو بنایا ہے نا، یہ ان کے باپ کی فضیلت ہے کہ ان کے جنازے پر کسی صاحب علم کو ادراک ہوا کہ حضور کھڑے ہوئے ہیں. اور یہی عقیدہ احمد رضا خان صاحب کے بارے میں علماء بریلوی بھی رکھتے ہیں. آپ کو میں نے بتایا نہیں ہے صوفی اور برہمن اور صوفی اور شیطان اور صوفیزم اور اسلام کے اس میں نے وہ حوالہ بھی تو دیا ہے. یاد کریں کہ میں نے بتایا کہ ایک شام کے رہنے والے نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا انتظار کر رہے ہیں. تو پوچھا حضور کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ تو کہا کہ ایک احمد رضا خان مر گیا ہے وہاں پہ ہندوستان کے اندر، ہم اس کے جنازے کا انتظار کر رہے ہیں. تو وہ شامی جو تھا، شام افریقی تھا یا شام کا تھا، المہم ذہن میں نہیں آ رہا میرے، تو اس نے وہ سفر کیا باقاعدے، وہ تاریخ نوٹ کی اور ہندوستان کا سفر کیا اور ہندوستان گیا اور وہاں پوچھا کہ اس نام کا آدمی کون ہے؟ کہا گیا بریلی شریف میں. تو بریلی گیا، وہاں معلوم کیا تو کہا جس رات اس نے خواب دیکھا تھا اسی رات احمد رضا خان کا انتقال ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتظار کر رہے تھے. بولو ہو اتنے بڑے. تو دیکھیں ایک طرف وہ بھی حنفیت کا دعویٰ کر رہا ہے بریلوی بھی، اور اپنے آپ کو مسلمان، اور حضور احمد رضا خان صاحب کے جنازے کا انتظار کر رہے ہیں. خواب میں باقاعدے دیکھا گیا. یہاں خواب نہیں ہے، یہاں بالکل کھلی آنکھوں سے ادراک ہو رہا ہے، علم ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں اور انتظار میں. اب کیا شبہ کی بات باقی رہے گی جناب؟ جب اتنے بڑے لوگ ہیں، اتنے بڑے متقی پرہیزگار کہ ان کی روحوں اور ان کی جنازوں کے انتظار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہیں، تو پھر جو یہ کام کریں گے وہ کام اچھا ہی تو ہوگا، کیونکہ حضور اچھے ہی لوگوں کا انتظار کریں گے، جنتی لوگوں کا، بدبختوں کا، بدعقیدوں کا تھوڑی. تو یہ عقیدہ بتلایا گیا کہ اب یہ جو کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے چلو. اور آئیں میں آپ کو بتاؤں